اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم اجعل هذا لوجهك الكريم لا رياء فيه ولا سمعة يا رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا أرحم الراحمين۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاحقاف 26واں پارہ حامیم، اس کی 14 آیات ہم لوگوں نے سورۃ الاحقاف کی پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے پڑھی تھی۔ آج انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذہن میں یہ بات آئی، یاد دہانی کرانی چاہیے۔ چند دنوں کے بعد انشاءاللہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، سال کا آخری مہینہ، حج کا مہینہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالی ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ یہ مہینہ نصیب فرمائے یا رب العالمین۔ اس مہینے کے شروع کے 10 دن بڑے اہم ہیں۔ ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ، وہ اعمال جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ہیں، اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان 10 دنوں میں ایسے اعمال کیے جائیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے کیا جائے، جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے اسے رکا جائے۔ خصوصاً اعمال صالح میں نماز ہے، نفل نمازیں ہیں، فرض کی پابندیاں ہیں، روزے ہیں۔ خاص طور پر 9 ذی الحجہ کا روزہ وہ تو بہت اہم ہے، اس کی تاکید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے رکھنے کے لیے، 2 سال کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد خونی رشتے ہیں، ان کو جوڑنا ہے، ان تعلقات قائم کرنا ہے۔ جو دشمنی ہے، کسی کے خلاف دل میں نفرت ہے، کینہ ہے، اس کو دور کرنا ہے۔ غرض کے جو بھی اس طرح کے کام ہیں اللہ کو بہت پسند ہے، پہلی سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک۔ 10 ذی الحجہ کو قربانی کا کرنا، جو بھی انسان کر سکتا ہے اسے ضرور کرنا چاہیے۔ دوسری چیز کہ قربانی کرنے والا پہلی ذی الحجہ سے لے کے قربانی کرنے تک اپنے جسم کا بال کہیں کبھی نہیں اتارے، یعنی بال کو بڑھتے ہوئے چھوڑ دیں۔ داڑھی ہے، مونچھ ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اسے بڑھتا ہوا چھوڑ دیں۔ اس کا بھی ہمیں حکم ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جزاک اللہ خیر۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 13، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ بات کہی کہ میرا رب اللہ ہے، اور پھر اس پر قائم رہے، جمے رہے، اپنی استقامت سے کام لیا، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ ہاں، یہ ایسے لوگ جنت والے ہیں، اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ، اور یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا جو یہ کرتے رہے ہوں گے۔ ہم سب کو اپنے دلوں میں جھانکنا چاہیے، اگر ہم واقعتاً اس آیت کے مستحق ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، کسی اور کو اپنا الہ نہیں بناتے، اور اس پر جمے ہوئے ہیں ہر حال میں۔ اچھائی ملے تو، اگر کوئی اللہ کی طرف سے مصیبت آئی تو ہمارے لیے نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی خوف ہوگا، اور ہمارے لیے جنت ہوگی۔ کیا ہی اچھی خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لائق بنائے یا رب العالمین، آمین۔ آیت نمبر 15 سورۃ الاحقاف، لمبی آیت ہے تو میں تھوڑا تھوڑا کر کے اور ترجمہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ بہت ہی اچھا رویہ اختیار کریں۔
حسن اخلاق، بہترین حسن اخلاق سے پیش آئیں والدین کے ساتھ۔ حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں اسے اٹھاتی ہے تکلیف برداشت کرتے ہوئے، پھر وہ اسے جنتی ہے تکلیف برداشت کرتے ہوئے، ناپسندیدگی کے ساتھ۔ ہاں، تکلیف ہے نا۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کا بوجھ کا اٹھانا اور دودھ کا چھوڑانا، یہ 30 مہینوں کا ہے۔ 30 شہرا، اس کا یعنی یہ پورا کا پورا دور 30 مہینے کا ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، اور یہاں تک کہ وہ لڑکا بڑا ہوتا ہے، اپنی جوانی کو پہنچتا ہے، اور پھر اس کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے۔ قال قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی ولوالدی، وہ اس وقت کہتا ہے کہ اے میرے رب، مجھے توفیق عطا فرمائیں کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے دی ہے اور جو آپ نے ہمارے والدین کو دی تھی۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور یہ کہ میں ایسے اعمال کروں جس سے اچھے اعمال جس سے آپ راضی ہوں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں، میری نسل میں، میرے بچوں کو کی اصلاح کر دیں۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، بے شک میں آپ ہی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں، آپ ہی کی طرف رخ کرنے والا ہوں بار بار، اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں، آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والوں میں سے ہوں، آپ کی اطاعت کی راہ اختیار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ آیت نمبر 15 تھی۔ اس آیت میں سب سے پہلے تو اللہ نے اس وصیت کا ذکر کیا ہے، تمام انسان کو اللہ نے کیا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ بہترین تعلق رکھیں۔ پھر اس کے بعد ماں کا ذکر کیا ہے، جو ماں حمل اٹھائے پھرتی ہے تکلیف کے ساتھ، ہاں، پھر اسے جنتی ہے تکلیف کے ساتھ، اور پھر اسے دودھ پلاتی ہے۔ یہ پورا عرصہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 30 مہینوں کا ہے، 30 شہر 30 مہینے کا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ 40 سال کی اس کی عمر ہو جاتی ہے۔ اس وقت وہ دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب، مجھے توفیق عطا فرمائے، مجھے اس لائق بنائے کہ میں شکر ادا کروں آپ کی نعمت کا جو آپ نے مجھ پر کی ہے، اور جو میرے والدین پہ کی تھی یا کی ہے، کہ ایسے عمل کروں اچھے جس سے آپ راضی ہوں، اور میری اولادوں میں کو اصلاح کر دیں کہ وہ بھی ایسے ہی دعا کریں، اسی راستے پر چلنے والے بنیں۔ بے شک میں تو آپ ہی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں، آپ ہی کی طرف توبہ کرنے والا ہوں اپنے گناہوں سے، اپنی خطاؤں سے، اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں، آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والوں میں سے ہوں۔ آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے اب میں نے اپنی گردن جھکا دی ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 15۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ماں۔ پھر سوال کیا کہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا ماں۔ 3 بار آپ نے یہ بات کی، چوتھی بار آپ نے کہا باپ۔ ایک روایت میں تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اور تمہارا مال سب کچھ تمہارے باپ کا ہے۔ یہ حدیث میں ہم جانتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں میں کے نیچے ہے۔ ماں کی اہمیت باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے، لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے، اور میں خود اپنے باپ کا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر 30 مہینوں کا ذکر ہے، حمل سے لے کر دودھ چھڑانے کے وقت تک کا، جبکہ دوسرے مقام پر سورہ لقمان میں غالباً ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ دودھ کو پلانے کا حکم ہے ماں کو 2 سال پورے، کہ وہ اس طرح رضاعت کا وقت جو ہے اس بچے کا وہ پورا ہو جائے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو چاہتا ہے کہ رضاعت پوری ہو تو اسے 2 سال کے لیے دودھ پلانا ہے۔ یہاں پر
6 مہینے کا 30 مہینے کا ذکر ہے۔ یہاں سے ایک واقعہ پیش آیا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کہ 6 ماہ میں کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو شک پیدا ہوا کہ یہ اولاد اس کی نہیں ہے، باپ کو شک ہوا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے فیصلہ فرما دیا باپ کے کہنے پر۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتہ لگا تو انہوں نے پھر وضاحت کی، آ کے بتایا، اور یہ بتایا کہ اس سے ان دونوں آیات سے یہ پتہ لگتا ہے، دونوں جگہوں کی آیات سے قرآن میں، کہ 6 مہینے میں بھی بچے ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب اس عورت کو بچہ ہوا تو کہتے ہیں کہ بالکل ہو بہو اپنے باپ کی شکل کا تھا، ہے نا۔ یہاں سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ایک فتویٰ بھی ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر بچہ کے ساتھ 6 مہینے میں پیدا ہوا تو ایسی حالت میں پھر 2 سال وہ دودھ پلانا، جیسے کہ اللہ نے 30 مہینے کہا ہے، 24 مہینے دودھ پلائے۔ اگر 7ویں مہینے میں پیدا ہوا تو اگر 1 مہینہ کم کر دے تو کوئی حرج نہیں، دودھ پلانے کا وقفہ۔ اسی طرح 9ویں اور 10ویں مہینے میں، بہرحال اللہ کا یہ دونوں حکم اپنی جگہ موجود ہیں، اور کوئی حرج نہیں بچے کو دودھ پلانے، اگر دودھ پلایا جائے 2 سال پورے، اس لیے کہ وہ بھی اللہ نے اس کا بھی حکم دیا ہے۔ قرآن میں بلوغت کی عمر 40 سال ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ جب یہاں تک کہ وہ لڑکا جو پیدا ہوا 40 سال کا ہو گیا تو وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اس نعمت کا جو اللہ نے مجھ پر کیا ہے نا، اس کا وہ شکر ادا کرتا ہے نا، کہ اس مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس کا شکر ادا کروں۔ یہ نعمت تو دنیا کی جو بھی چیزیں ہمیں حاصل ہیں اللہ نے ہمیں دی ہیں وہ سب نعمتیں ہیں، لیکن ان میں جو اولین نعمت ہے وہ نعمت ہدایت ہے۔ یاد رکھیں، سب سے قیمتی جو نعمت ہے وہ نعمت ہدایت ہے۔ وہ اس دین پر چلنے کے لیے جو اللہ رب العزت نے ہدایت دی ہمارے لیے، قرآن اولین نعمت ہے۔ تو وہ اسی کی دعا کرتا ہے کہ جو مجھے اور میرے والدین کو دی تھی ان کا شکر ادا کروں۔ ایک روایت ملتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک ایمان والا انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب میں تخفیف کر دیتے ہیں، اور جب 60 سال کا ہو جاتے ہیں تو آسمان والے اسے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کا ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں ثابت رکھتے ہیں اور اس کی برائیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ جب میں 90 سال کا ہو جاتا ہے وہ ایمان والا تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پیچھے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کے گھرانے کے آدمیوں کے بارے میں اسے شفاعت کرنے والا بناتے ہیں، اور آسمانوں میں لکھ دیا جاتا ہے یہ اللہ کی زمین میں اس کا قیدی ہے۔ واللہ عالم۔ بہرحال 40 سال کی عمر کیسی عمر ہے کہ انسان کو سوچ سمجھ کی پوری طرح صلاحیت اور پورے کسی بھی فیصلے کو عزم کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس دعا کو اس 40 سال کے بعد وہ آدمی یہ دعا کرتا ہے، اس کا ذکر کیا ہے یہاں آیت نمبر 15 میں۔ اب آئیے آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہم قبول کرتے ہیں ان کے اعمال جو انہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے اعمال کیے اسے ہم قبول کرتے ہیں۔ نتجاوز عن سیئاتہم، اور ہم تجاوز کرتے ہیں، درگزر فرماتے ہیں اس کے برے اعمال سے جو خطا سے جو اس سے ہوئی ہے۔ فی اصحاب الجنہ، وہ جنت والے ہیں۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے اللہ کا جو اس سے کیا جا رہا ہے، انسان سے کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 15 میں جو دعا تھی اور وہ دعا کرنے والا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 16 میں اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے اعمال، ایسے لوگ جنت والے ہیں جو واقعتاً دل کی گہرائی سے یہ دعا کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں سے تجاوز فرماتے ہیں، درگزر فرماتے ہیں، اسی گناہ
برائیوں کو دور کر دیتے ہیں، گناہوں معاف فرما دیتے ہیں. توبہ جو کرنے والا ہے، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والا جو ہے، اور اس کے اچھے اعمال کو قبول فرماتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ دعا ہم لوگ اللہ سے کرتے رہیں، ہر نماز میں کریں. ہاں. اور اس لیے کہ اس کا صلہ بہت بڑا ہے، اور سمجھ کے کریں. دعا وہی ہے جو سمجھ کے کی جاتی ہے. ایک ایک لفظ جو بول رہے ہوتے ہیں اسے سمجھ رہے ہوتے ہیں. دعا سمجھ کے دل کی گہرائی سے کرنے پر اللہ تعالیٰ لازماً قبول فرماتے ہیں. یہ الفاظ میں ایک بار دہرا رہا ہوں. رب اعزنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی ولوالدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین. آمین یا رب العالمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور دعا ملتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سے التحیات میں، تحیات کے پڑھنے کے بعد، درود شریف کے بعد اس دعا کو پڑھا جائے. اگر ہم یاد کریں اور یاد رکھیں تو ایسا کرنا چاہیے. آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق جو دعائیں ہیں وہ بڑی قیمتی ہیں. میں پہلے اس کو عربی زبان میں پڑھتا ہوں، بعد میں اس کا ترجمہ بھی کر دوں گا. اللہم الف بین قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو آپس میں الفت پیدا کر دیں. وہ اصلح ذات بیننا، اور ہمارے آپس کے معاملات کو درست کر دیں. واہدنا سبل السلام، اور ہمیں ہماری رہنمائی فرمائیں اس راستے، سلامتی کے راستوں کی طرف. ونجنا من الظلمات الی النور، اور ہمیں بچا لینا، نجات عطا فرمانا اندھیروں سے نور کی طرف. وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور ہمیں بچا لینا ہم سب فحاشی سے، چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو. اور بارک لنا فی اسماعنا و ابصارنا و قلوبنا و ازواجنا و ذریاتنا، اور برکت عطا فرما ہمارے کانوں میں سننے کی صلاحیت میں، ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے ازواج میں، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، و ذریاتنا، اور ہماری اولاد جو ہماری ہیں. وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور ہماری طرف رجوع فرمائیں، ہمیں ہماری بخشش فرمائیں. آپ بہت زیادہ رجوع فرمانے والے ہیں، آپ رحمان، آپ رحیم ہیں. وجعلنا شاکرین، اور ہمیں شکر کرنے والا بنائے لنعمت کا، جو نعمت آپ نے ہمیں دی ہیں. یہاں بھی وہی نعمت قرآن کی طرف ہے. مثنین بہا علیکا، جس کی جو اس نعمت کی وجہ کر آپ کی ثنا کروں، آپ کی تعریف بیان کروں اور ان نعمتوں کا اقرار کروں. وقابلیہا واتمہا علینا، اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنائے اور ہمیں بھرپور نعمت عطا فرمائے. آگے آیت نمبر 17 میں ایک سین تو یہ تھا جو آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ نے بتایا ہمیں، اور یہ دوسرا سین آ رہا ہے جو آیت نمبر 17 اور اس کے بعد ہے 18، 19، بلکہ 20 بھی کہا جا سکتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت قرون من قبلی، اور ایک دوسرا شخص ہے جو کہتا ہے اپنے والدین کو کہ بھائی اف ہے آپ پر، آپ نے تنگ کر دیا ہے، بار بار جو آپ ہمیں خوف دلا رہے ہیں کہ ہم دوبارہ نکال لیے جائیں گے، جبکہ ہم سے پہلے کتنی نسلیں گزر چکی ہیں. یعنی وہ ماننے کو تیار نہیں کہ اللہ نے دوبارہ ہم سے زندہ کر کے ہم سے دنیا کا حساب لینا ہے، ماننے کو تیار نہیں.
وَهُمَ يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمین، اور وہ دونوں ماں اور باپ دونوں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تمہاری تباہی ہے، ایمان لے آؤ، آخرت کو تسلیم کرو، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرو۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو وہ شخص کہتا ہے کہ یہ سچا ہے سوائے پہلے والوں کے افسانے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ آیت نمبر 17 ہے۔ یہ کس طرح یہ ہٹ درم ہے یہ انسان۔ ہاں۔ اگلی آیت، آیت نمبر 18، اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس۔ اللہ تعالیٰ فرمانا کہ یہ لوگ ایسے ہیں، وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ کی بات حق ہو چکی ہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان پچھلی امتوں میں سے جو گزر چکی، ان میں بھی یہ بھی شامل ہیں، ان جنوں میں سے اور انس میں سے۔ کس چیز میں شامل ہیں؟ انہم کانوا خاسرین، کہ بے شک یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ہاں، جیسے پچھلی امتوں میں ایسے لوگ تھے، انہی میں یہ بھی شامل ہیں۔ یہ آیت نمبر 18 ہے۔ آیت نمبر 19، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے اپنے درجات ہیں، درجہ ہے جو ان کے اعمال جیسے بھی کیے اس کے نتیجے میں۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ اس قیامت کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے اعمال کا پورا پورا انہیں بدلہ دیا جائے گا، ان پر ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُرَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، آیت نمبر 20، اور وہ دن جب یہ لوگ پیش کیے جائیں گے آگ پر۔ کون لوگ؟ اللہ کے نافرمان، کفر کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، تم اپنی جو بھی نیکیاں اچھے اعمال کرتے رہے وہ تم دنیا میں تمہیں مل چکا، اس سے تم فائدہ اٹھا چکے۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، تو آج تمہارے لیے ذلت آمیز عذاب ہے بوجہ تمہارے اس تکبر کے جو تم کرتے رہے ہو۔ تکبرون فی الارض، زمین پہ کرتے رہے بغیر الحق، بغیر حق کے۔ وما کنتم تفسقون، اور بجائے اس کے کہ تم جو فسق کرتے رہے ہو، اللہ کی حکم دوری کرتے رہے ہو، اس کے نتیجے میں جو اچھے کام تم نے کیے وہ اس کا بدلہ تمہیں دنیا میں مل گیا، انہیں تم نے دنیا میں اس سے فائدہ اٹھا لیا۔ اب یہاں اللہ کی کا عذاب ہے جو تمہیں تمہارا منتظر ہے۔ استغفر اللہ یا رب العالمین۔ یہ آیت نمبر 20 تھی۔ کئی صحابہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ دنیا کی نعمتوں سے، دنیا کی عیش و آرام سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے تھے، اس خوف سے کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ تمہاری نیکیوں کا بدلہ تمہیں دنیا میں مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کتنا خوف ڈالا ہوا تھا۔ الحمدللہ اس میں کوئی برائی نہیں کہ جو اللہ نے دنیا میں نعمتیں دی ہیں اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت کو تسلیم کیا جائے، آخرت کو تسلیم کیا جائے، دوبارہ زندہ کیے جانے کو تسلیم کیا جائے، اور اللہ کے سامنے پیشی کو تسلیم کیا جائے، اور اس کے لیے تیاریاں کی جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 21 سے 25 بلکہ آگے بھی یہ قوم عاد کا ذکر ہے جن میں ہود علیہ السلام آئے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، یاد کریں، ذکر کریں عاد کے بھائی کا۔ اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب وہ اپنے قوم کو خبردار کر رہے تھے احقاف میں۔ یہ احقاف یہیں سے نام لیا گیا، جس کا لفظی معنی ہوتا ہے ایک ایسی زمین جو جس ریت کے ٹیلوں سے گھری ہوئی ہو۔ وہ خبردار کر رہے تھے اپنی قوم کو احقاف میں۔ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، اور گزر چکے تھے خبردار کرنے والے ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، یعنی
ان خبردار کرنے والے آتے رہے تھے. کیا خبردار کر رہے تھے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ مت عبادت کرو مگر صرف اللہ کی. ہاں، مت اطاعت کرو، مت فرمانبرداری کرو، مت دعائیں کرو، ہاں، مت امیدیں وابستہ کرو کسی سے بھی سوائے اللہ کے. لا الہ الا اللہ، یہ ہے تمام انبیاء اور رسولوں نے یہی بات کہی ہے. کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے. کسی اور کو سے دعا کرنا اس کو الہ بنانا ہے. میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بار بار عرض کرتا ہوں تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے امیدیں وابستہ کرنا، اللہ کے علاوہ اللہ کی نافرمانی میں کسی اور کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا، یہ الہ بنانا ہے. کبھی انسان دوسروں کو الہ بناتا ہے اور کبھی انسان اپنی نفس کو بھی الہ بناتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما رہے ہیں. لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں. اور عبادت صرف اللہ ہی کی ہے. عبادت کے معنی، یہ لفظ عبد سے نکلا ہے. عبد کے معنی غلام، عبادت کے معنی غلامی. غلامی صرف اللہ ہی کی کرنی ہے. اور ہم لوگ الہ کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں معبود. یہ لفظ بھی عبد سے ہی نکلا ہے. اس کے معنی ہے وہ آقا جس کا وہ غلام ہو، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے معبود، جس کی غلام اطاعت کر رہا ہوتا ہے. اللہ معبود ہے. یہ عبادت کا مطلب ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا. یہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری 24 گھنٹے کی ہے. اس کو صرف نماز روزے تک محدود کر دیتے ہیں لوگ جو ناسمجھی ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. اور حود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے بارے میں جس چیز کا ڈر ہے، مجھے خوف ہے، رکھتا ہوں، وہ ہے عذاب کا، ایک بڑے دن کے عذاب کا. یہ آیت نمبر 21 تھی. قالوا اجئتنا لتعفکنا عن آلہتنا. ان کی قوم نے کہا کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے الہوں سے، ہمیں اپنے معبودوں کی پرستش سے روک دو. الہ کا لفظ آ گیا. فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین. تو لے آؤ جو کچھ ہے جس کا تم خوف دلا رہے ہو، اگر تم سچے ہو. یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجئے کہ لفظ توحید عام طور سے ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، اور بولا ہی جاتا ہے. ہمارے ہاں کیا، ہر جگہ بولا جاتا ہے. یہ لفظ توحید قرآن میں نہ کہیں آیا ہے، نہ کہیں سنت میں آیا ہے، جیسے حدیث میں آیا ہے. لفظ توحید اس بات سے نکالا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یونیک ہیں. هو اللہ احد. کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ یونیک ہیں. اللہ کو یونیک ماننا، ایکتا ماننا، اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا، اسی کو توحید کہتے ہیں. اور قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اس کی مخالفت میں الہ، اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنانا. تو میری نظر میں تو یہی جو قرآن کا لفظ ہے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہ کی جائے، اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہ ہو، اللہ کے سوا کسی اور سے امید نہ رکھی جائے. اللہ ہی کے لیے نماز ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، قربانی ہے، یہ سب چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں. کسی اور کے لیے کرنا صریحاً شرک ہے. اللہ ہی کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا. اگر ہم اپنی ذات کے لیے بھی اپنی نفس کی پیروی کر رہے ہیں تو یہ بھی شرک ہی ہے. اللہ نے اسے کہا ہے قرآن میں کہ یہ شرک ہے. اللہ ہی کی اطاعت ہم نے کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال حود علیہ السلام کے قوم نے کہا کہ لے آؤ جس بات کا تم ہمیں خوف دلا رہے ہو، یعنی عذاب لے آؤ. آیت نمبر 23. قال انما علم عند اللہ. جواب دیتے ہیں حود علیہ السلام کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا، کب آئے گا، یہ اللہ ہی جانتے ہیں. یہ رسولوں کے پاس اس کا کبھی بھی کوئی علم نہیں رہا. یہ اللہ ہی کے علم میں یہ باتیں ہیں. ابلغکم ما ارسلت بہ ولکنی اراکم قوما تجہلون. میں تو صرف پہنچانے والا ہوں، پہنچا رہا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے. یعنی وہ پیغام جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تم تک پہنچا رہا ہوں. لیکن میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جاہل قوم ہو، نادانی کر رہے ہو، اماکانہ حرکتیں کر رہے ہو، اور ان بات کو سمجھ نہیں رہے ہو.
آیت نمبر 24۔ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، اور جب ان لوگوں نے، قوم نے دیکھا کہ ایک بادل جیسی چیز بڑھ رہی ہے ان کی وادی کی طرف، تو انہوں نے کہا قالوا هذا عارض ممطرنا، انہوں نے کہا یہ بادل ہیں جو ہم پر برسیں گے۔ بل ہوا ما استعجلتم به، بلکہ وہ تھا جس کی تم جلدی مچا رہے تھے تم لوگ۔ ریح فیہا عذاب علیم، وہ ہوا ہے جس کے اندر دردناک عذاب ہے۔ تدمر کل شیء بامر ربها، اور اس نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا اللہ کے رب کے حکم سے پر۔ فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم، تو یہ ہو گئی حالت کہ کچھ نظر نہیں آیا سوائے ان کے گھروں کے۔ كذلك نجزي القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو، مجرموں کی جزا یہی ہے۔ وہ قوم بارشوں کا انتظار کر رہی تھی کہ سیاہ بادل آتے ہوئے نظر آئے، خوش ہو گئے کہ یہ بادل ہے جو مجھ پر برسے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ بادل نہیں تھا، ہوا کا تھا، ہوا تھی جس کے اندر عذاب تھا اللہ کا، اللہ کی طرف سے۔ دوسرے مقام پر ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ یہ 7 راتوں تک اور 8 دن تک لگاتار یہ ہوا چلتی رہی، اور اس کے نتیجے میں پوری کی پوری قوم عاد تباہ ہو گئی، کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ یہ لمبے چوڑے لوگ تھے، اللہ نے اس کی طرف تشبیہ دی ہے جیسے کہ کھجور کا کٹا ہوا تنا ہر طرف پھینکا ہوا ہو۔ تصور کریں تیز ہوا ہو، چاروں طرف ریت کے ٹیلے ہوں اس کی، وہ اپنے ریت لیے ہوئے آ رہا ہو، تو انسان کو سانس لینے کا موقع کہاں سے ملے گا؟ پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی، جو بچ گیا وہ صرف ان کے گھر جو مسکن تھے ان کے وہی نظر آ رہے تھے۔ ام المومنین ہم سب کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان میں بادل دیکھتے اور تیز ہوائیں ہوتی تو وہ پریشان ہو جاتے، اور یہاں تک کہ جب بارش برس جاتی تو آپ پھر اس کے بعد سکون حالت میں ہو جاتے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ تو آپ نے فرمایا کہ پچھلی امتیں ایک قوم تباہ ہو چکی اسی طرح ابر کی وجہ سے، کہ وہ ہم پر بارش برسائے، اشارہ یہی قوم عاد کی طرف تھا۔ جب اس طرح بادل یا ہوا کو دیکھتے، تیز ہوائیں چلتی یا بادل آ رہے ہوتے تو آپ یہ دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من شر ما فی، اے اللہ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں جو اس میں برائی ہے اس سے، یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور جب اس کے بعد بارش ہو جاتی تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے، اور یہ دعا بھی فرماتے اللہم انی اسألک خیرہا وما خیر ما فیہا، اے اللہ آپ سے سوال کرتا ہوں اس کی بھلائی کا جو اس میں ہے، یعنی بارش، اور جو خیر اس میں ہے، وخیر ما ارسلت بہ، اور اس خیر کا جس کے ساتھ آپ نے اسے بھیجا ہے، واعوذ بک من شرہا، اور اے اللہ آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس کی شر سے، وشر ما فیہا، اور جو شر سے جو اس میں ہے، وشر ما ارسلت بہ، اور اس شر سے جس کے ساتھ آپ نے اسے بھیجا ہے۔ بارش عین رحمت ہے، اس دعا کو یاد کر لیں، اور جب بھی ایسا موسم ہو تو ضرور یہ دعا کیا کریں۔ میرا اپنا تجربہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بدترین کیفیت میں مجھے ایک موقع پر اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے مجھے بچایا ہے، یہ ذاتی تجربہ ہے میرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بارش جب بھی ہونے والی ہو تو ہم یہ دعا کریں، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 26۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اب یہ آیت کا رخ گھوم رہا ہے اس وقت کے لوگوں کی طرف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، یا آج کے انسانوں کی طرف جو آج ہمارے سامنے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم عاد کو وہ سب کچھ دیا جو تمہیں نہیں دیا تھا، تمہیں نہیں ملا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے ان کے کان بنائے، ان کی آنکھیں بنائی، انہیں دل دیا۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ، تو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچایا، کچھ بھی، نہ ان کے کانوں نے، نہ ان کی آنکھوں نے، نہ ان کی دلوں نے۔ اس کانو یجحدون بآیات اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جان بوجھ کے اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے تھے۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور ان پر وہ سب کچھ چھا گیا، آ گیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ عذاب۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے اس آیت میں ان لوگوں کو جو یہ آیات سن رہے ہیں اور اس کے بعد جان رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف نہیں آتے، کہ ان کو تو سب کچھ ان کو بھی دیا تھا، تم سے کہیں زیادہ دیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ نہ بچ سکے، تو تم کیسے بچو گے؟ تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ آیت نمبر 27، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہلاک کیا ہے یہ کتنی ہی بستیوں کو جو تمہارے چاروں طرف ہیں، اور تمہیں اس کی اپنی نشانیاں بھی دکھائیں، تاکہ تم لوگ تاکہ لوگ اللہ کی اطاعت کی طرف لوٹ جائیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا الٰہًا، تو کیوں نہیں مدد کی ان لوگوں کو جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے رہے تھے، اللہ کے سوا دعا کرتے رہے تھے، اللہ کا یہاں اپنا سفارش جانتے تھے، ان کے الہوں نے کیوں ان کی مدد نہیں کی؟ بل ضلوا عنہم وذلک افکہم وما کانوا یفترون، بلکہ یہ سب گم ہو گئے اور یہ سب دھوکہ ہے، یوں ہی سوچی سمجھی بیوقوفانہ حماقت ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اللہ کی طرف جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 28 ہے۔ یہ وہ نصیحت ہے جو اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 26، 27 اور 28 میں نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا اطاعت گزار و فرمانبردار بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر جمع رہنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔